ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، مگر آپ کی شان و عظمت دیکھیے، پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا۔ غوث پاک نے علم حاصل کرنے کے لیے بڑا دشوار سفر کیا۔ جو غوث پاک ماں کے پیٹ میں 18 پارے حفظ کر سکتے ہیں، کیا ان کے لیے آگے پڑھنا مشکل تھا؟ بولیے نا، آگے پڑھ سکتے تھے نا؟ مگر غوث پاک نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا یا نہیں کیا؟ تکلیفیں اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ مشقتیں اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ یہ تو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 25 سال غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں عراق کے جنگلوں میں پھرتا رہا، کئی سال بغیر کھائے پیے میں نے گزارے، 15 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ وہ غوث پاک جو دین کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، غور سے سنیے، یہ آخری جملہ بول رہا ہوں۔ اب بتائیے، جو غوث پاک کے ہم چاہنے والے ہیں، ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، کیا غوث پاک کے نام پر ہم جمع ہو کے تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں گے؟ بولیے، بولنا بہت آسان ہے، لیکن جب وقت ہو جاتا ہے تو پھر گھڑی بتا رہے، زیادہ بیٹھ نہیں سکتے۔ غوث پاک کی محفل میں بیٹھنا اتنا مشکل ہے، جس دین پر غوث پاک زندگی بھر چلتے رہے، اس دین پر ہم کیا چلیں؟ اسی لیے غوث پاک نے ہمیں آگاہ کیا کہ تم نفس کی پیروی کر رہے ہو اور نفس تمہیں برباد کر رہا، اس لیے اپنے نفس کی مخالفت کرو، اور جتنا تم اللہ کے راستے میں جاؤ گے، جتنی تکلیفیں اٹھاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے درجات کو اتنا بلند کرے گا۔ دنیا چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے، دنیا کا نقصان ہوتا ہے، ہو جائے، لیکن جس کی آخرت برباد ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی۔ اس لیے ایک چیز ہے، اگر غوث پاک کے ہم چاہنے والے ہیں، غوث پاک کے ماننے والے ہیں، تو اب یہ میں نہیں بتاؤں گا کہ آپ بھی بڑے متقی بن جائے، بڑے پرہیزگار بن جائے، بڑے تقوی شعار بن جائے، ایسی رات بھر جاگ کر عبادت کرے، یہ تو سب نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ بولیے نا۔ لیکن ایک آسان چیز بتا دوں جو سب کے لیے آسان ہے، اگر واقعی غوث پاک سے محبت ہے، غوث پاک کی محبت کا دم بھرتے ہو، تو آج غوث پاک کی محفل میں عہد کر لو اور غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی کرو کہ غوث پاک آپ دعا کرو کہ ہم سب دیندار بن جائیں۔ اتنا تو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دیندار بننے کی کوشش کرو۔ اگر ہم دیندار ہو گئے تو ہمارا گھر بھی دیندار ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ بھی دیندار ہو جائے گا، ہماری سوسائٹی بھی دیندار ہو جائے گی، اور پورا سماج ہمارا دیندار ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم ہی دین سے دور ہیں، ہم خود ہی دین سے دور ہے۔ جمعہ کی نماز کا حال دیکھیے، آخر میں آنے والے پہلے جاتے ہیں، صحیح ہے یا غلط؟ صرف 2 رکعت کے لیے۔ اب جو مسلمان غوث و خواجہ کی محبت کا دم بھرنے والے، جن کو اللہ کے گھر میں بیٹھنے میں نہیں چاہیے، تو وہ دین پر کیسے چلے؟ آج کا جو ماحول ہے، ضعیف العمر حضرات یہاں بیٹھے ہوئے، ان سے آپ پوچھئے، آج سے 20 سال پہلے، بہت زیادہ بھی دور جانے کی ضرورت نہیں، یہاں علماء کرام موجود ہے، ان سے بھی آپ پوچھئے، 20 سال پہلے جو جمعہ کی نماز کا جذبہ مسلمانوں میں تھا، آج وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا۔ صحیح ہے؟ کیا اہتمام کرتے تھے؟ صبح سے غسل کرنا، پاک صاف سفید لباس پہننا، عطر لگانا، سرما لگانا، لوگ دیکھے تو سمجھ جاتے تھے کہ آج جمعہ کا دن۔ اور آج کا مسلمان یہ ہو گیا کہ اس کو تو یاد بھی نہیں رہتا کہ جمعہ۔ تو بتائیے کیا دیندار ہے؟ تو اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش کرو۔ غوث پاک اس ذات کا نام ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں جو سوال کرو وہ رد نہیں ہوگا۔ انہیں روشن ضمیر کہا جاتا ہے، ان کے القاب میں ایک نام کیا ہے؟ روشن ضمیر، یعنی دل کا حال ان پر واقف ہے۔ اور غوث پاک خود فرماتے ہیں، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو خدا کا حکم ہوتا ہے وہی کہتا ہوں۔ یعنی زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ اور غوث پاک نے جو کہا ہے
وہ بات بالکل سچ ہے۔ اب الحمدللہ